السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام حاضر خدمت ہے۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے سلسلے میں دوسرا حصہ آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بت پرستی کے آغاز اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور قوم کے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بے انتہا کوشش واعظ کے باوجود سوائے چند غریب لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا، الٹا آپ کی مخالفت بہت سختی سے ہونے لگی۔ سرداران قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ علیہ السلام اپنے غریب اصحاب کو اپنے سے دور کر دیں، تب ہم آپ کے پاس جمع ہوں گے اور بات مانیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ مجھے خوف ہے اگر میں نے ان مخلص بندگان خدا کو اپنے سے الگ کر دیا تو کل اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی لیے جب قریش مکہ نے سردار دو عالم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان غریبوں کو اپنی محفل سے الگ کر دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی دعوت سنیں گے، جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے غریب صحابہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال مقیم رہے، لیکن اتنی طویل جد و جہد بھی سود مند ثابت نہ ہوئی، اور چند خوش نصیبوں کو چھوڑ کر باقی لوگ حق و صداقت سے محروم رہے۔ کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں اب تک ڈراتے آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرا رب عذاب مسلط کرنے پر قادر ہے، نہ تو کوئی اسے عاجز کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا ہاتھ روک سکتا ہے، بلکہ اس کی قدرتوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ کسی چیز کے متعلق کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کشتی بنانے کا حکم دیا، جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا تو انہیں یہ حکم بھی دیا کہ جب عذاب نازل ہو جائے تو آپ نے کافروں کے لیے التجا اور دعا نہیں کرنی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے تو کافروں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ علیہ السلام کشتی پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جس طرح اب تم ہمارا مذاق کرتے پھر رہے ہو، جب عذاب آئے گا تو ہم بھی تمہارا یوں ہی مذاق اڑائیں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ یوم قیامت دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی گواہی دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے نوح، آپ نے ہمارا پیغام قوم کو پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں میرے رب، میں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے مخاطب ہوگا اور پوچھے گا کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا؟ کافر جھوٹ بولیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میرے حق میں گواہی دے گی۔ تو ہم گواہی دیں گے بے شک انہوں نے اپنی قوم تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 144 میں فرمایا ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جو اس ذات کے شایع نشان تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور کہا میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور جو نبی بھی تشریف لایا اس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے ڈرایا۔
نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس بدبخت سے ڈرایا، لیکن میں تم سے اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہوں جو اپنی امت سے کسی نبی نے نہیں کی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ ایسا نہیں ہے۔ خیر، دجال کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملا تو آپ نے درخت لگائے اور ان کے بڑے ہونے کا 40 سال انتظار فرمایا۔ ایک روایت میں ہے 100 سال انتظار فرمایا، اور پھر 100 سال تک ان کی لکڑی کو درست فرمایا۔ یہ صنوبر کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ساکھ کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشتی کی لمبائی 80 گز اور اس کا اگلا حصہ نوکدار تھا اور اس کے باہر تارکول لگائی گئی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی نوح کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ تورات میں بھی یہی لمبائی چوڑائی مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کشتی کی بلندی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 گز پر مشتمل تھی۔ نچلی منزل چوپایوں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور اوپر کی منزل پرندوں کے لیے مختص تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں رکھا گیا تھا اور اس دروازے پر ایک ڈھکن بھی تھا جسے بند کر دیا جاتا تاکہ اندر پانی داخل نہ ہو سکے۔ مزید عذاب آنے اور گزر جانے کے بعد کے حالات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔